لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقال اللہ تبارک وتعالی واذا مرضت فهو یشفین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہم آپ کو اور دنیا والی آپ کو بحیثیت ایک پیغمبر کی، ایک رسول کی جانتے ہیں، اور یقیناً آپ کی سب سے بڑی عظمت بھی ہے کہ آپ اللہ کی رسول ہے، نبی ہے، اللہ کا ایسا نبی ہے جو تمام انبیاء کرام کا سردار ہے. لیکن آپ مبارک کی جو دین کی معاملات ہے، جو اسلامی معاملات ہے، اپنی جگہ پر آپ مبارک بحیثیت ایک طبیب کے، بحیثیت ایک جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ ایک حاذق حکیم جو انسان کے نبض کو جانتا ہے، انسان کی صحت کے اسرار سے آگاہ ہے. تو آپ مبارک کی اگر بندہ وہ زندگی پڑھ لے نا آپ کی احادیث کی روشنی میں، آپ کے ملفوظات کی روشنی میں، تو انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ہمارا نبی کتنا خوبصورت نبی تھا، اس کے پاس کتنی معلومات تھی، اور کتنا انہوں نے انسان کی مزاج کو وہ ہدایات فراہم کی، اس پر بندہ عمل کرے گا ہر قسم کی مشکل سے اس کو نجات ملے گی. اور حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن کا لفظ ہے نا کہ میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالم کے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہ رحمت صرف باطن کے لیے تو نہیں ہے نا، روح کے لیے تو نہیں ہے، آپ مبارک ظاہر کے لیے بھی رحمت ہے. آپ مبارک کی جسم مبارک انسان دیکھتے تھے آپ کو تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی. آپ مبارک جس راستے سے گزرتے تھے وہاں پر خوشبو پھیل جاتی تھی. آپ جب کسی سے بات کرتے تھے تو اس کے دل کو مول لے لیتے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ حضور باتیں کرتا رہے. آپ کا سفر بڑا خوبصورت تھا، قدم اٹھاتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہے لوگ آپ کے قدموں کو گن سکتے تھے، آپ کے باتوں کو لوگ یاد رکھ سکتے تھے. آپ کا بیان بڑا مختصر ہوتا تھا اور بڑا جامع ہوتا تھا. آپ مبارک گھر کے کام خود کرتے تھے. یعنی آپ مبارک کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، اس سے سیکھنے کا اور اپنی زندگی میں لانے کی بہت اشد ضرورت ہے. پھر آج کل کے جو حالات ہے، جو وبائیں پھیل رہی ہے، امراض پھیل رہے ہیں، تو ہمیں ایک تو ایمان کی قوت کے لیے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس حیثیت سے مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ مبارک باقاعدہ ایک خوبصورت حکیم اور حاذق طبیب بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لوگوں کو اس کی بیماریوں سے آگاہ کیا اور ان کو تبلیغ دیا، ان کو درس دیا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں ان میں سے کچھ گوشوں کو عرض کرتا ہوں کہ آپ مبارک کی معمول تھی، گھر کا کام خود کیا کرتے تھے، اور آپ نے ترغیب بھی دیا. اب عائشہ فرماتی ہے کہ آپ مبارک یہاں تک کہ خود جو ہے اپنے کپڑے مبارک کو سیا کرتے تھے. آپ مبارک کپڑوں میں صفائی کا خیال کرتے تھے، کوئی چیز تو کپڑوں کے اندر نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے کام کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبی کو نہیں بھیجا کسی نبی کو مگر الا رعى الغنم، انہوں نے جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کو چرایا، ان کو لے کے گیا، ان کو کھلایا پھلایا. اس طرح محنت جو ہے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا. اور آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں ہے. یعنی حضور ترغیب دیتا ہے کہ آپ کسی اور کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہو، ہاں یہ بھی جائز طریقہ ہے، تجارت بھی جائز ہے، بزنس بھی جائز ہے، لیکن بہترین کمائی کیا ہے؟ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرے، کمائی کرے. اور آپ نے ارشاد فرمایا جناب سیما سے مبارک اپنے ہاتھ سے ٹکڑیاں بنایا کرتے تھے، وہ بنا کر اس کو بیچا کرتے تھے، اور اس کی کمائی سے وہ مبارک کھانا لے کر کھاتے تھے. بادشاہ تھا، اس کے پاس دنیا کی بادشاہت تھی، لیکن حضور نے ہمیں درس دیا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے کیا فائدے ہیں. تو آپ مبارک نے یہ ہمیں درس دیا، کھم کھانے کا درس دیا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ فرماتی کہ حضور کے بعد جو پہلا بدعت شروع ہوا وہ پیٹ بھر کر کھانا تھا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا تھا. حضور کے دور میں ہم بہت کم کھانا کھاتے تھے، بسا اوقات 1 کھجور 2 کھجور، اور کبھی اس طرح بھی ہوتا تھا کہ کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے نا 2 بندے کھایا کرتے تھے. اب مبارک نے اس کو صحت کا راز بھی تھا، مبارکین کا یہ معمول تھا. اگر کھانا پک جاتا تھا تو 2 بندوں کا کھانا حضور نے کہا وہ 3 بندے کھائے، 3 کا کھانا 4 بندے کھائے، 4 کا کھانا 5 بندے کھائے. اس طرح کر کے وہ کم کھانا کھاتے تھے. اس میں بھی شفا ہے، آج میڈیکل بھی کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے. میں میڈیکل کی طرف نہیں جاؤں گا کہ لمبا ہو جائے گا، لیکن حضور کی زندگی کی معمولات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کو سن لے، سمجھ لے، اس پر عمل کرے، یقیناً اس کے لیے ظاہر کی بھی شفا ہے، باطن کی بھی شفا ہے.
اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثال کے طور پر آپ رات کو سو جاتے ہیں تو دائیں کروٹ پر سویا کرو، ہاں دائیں کروٹ پہ سویا کرو۔ آج کا میڈیکل کیا کہہ رہا ہے کہ بائیں کروٹ پر سو گے دل پر بوجھ آئے گا، فشار خون آئے گا، انسان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضور نے اس زمانے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دائیں کروٹ پر سویا کرو، اس کروٹ پر جو ہے نا ٹیک لگا کر آپ آرام کرو، نیند میں چلے جاؤ۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے کھانے کو ترک نہ کرو۔ حضور نے فرمایا رات کے کھانے کو ترک نہ کرو، چاہے غالباً فرمایا کہ چاہے کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، یعنی آپ تھوڑا سا ہی لیکن رات کا کھانا کھاؤ۔ اور آپ اس کی حکمت دیکھ لیجئے گا، رات بڑی طویل ہوتی ہے، خاص طور پر جب طویل راتیں ہوتی ہے، بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے صبح ہونے میں، تو انسان اگر بھوکا سوئے گا، اس کے جسم کو، اس کے دماغ کو، اس کے معدے میں کچھ نہیں ہے، اس کے جگر کو خون کا نظام کس طرح پیدا ہوگا، طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو انسان رات کو کھانا کھائے گا تو اس کی جسم کو پوری رات طاقت توانائی ملتی رہے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ، چاہے وہ بہت تھوڑا کھانا کیوں نہ ہو۔ آج بھی سائنس کہہ رہا ہے جو لوگ بغیر کھانا کھائے سوتے ہیں یا بغیر کھانا کھائے صبح نکل جاتے ہیں، دن کو نکل جاتا ہے، تو وہ جسم کا جو ضروری مواد ہے وہ صرف ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، انسان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حضور نے فرمایا کہ رات کو کھانا کھا کر سویا کرو۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ آنکھ کی حفاظت۔ دیکھو نا، آنکھ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تمام جسم کی ہر نعمت الگ الگ ہے۔ اگر ہم ایک آنکھ کا شکر ادا کرنا چاہے اور لاکھوں سال عبادت کرے، ہم رب کے شکر کو بجان نہیں لا سکتے ہیں۔ کس نعمت کا بندہ شکر ادا کرے؟ لیکن حضور نے آنکھ کی حفاظت کی ترغیب فرمائی ہے، اور آپ مبارک کا معمول تھا کہ آپ مبارک رات کو سوتے وقت بطور خاص 3 سلائی دائیں آنکھ میں اور 3 سلائی بائیں آنکھ میں، ایک روایت کے مطابق 3 سلائی دائیں آنکھ میں اور 2 سلائی بائیں آنکھ میں وہ اسمد کا جو ہے وہ سرما لگایا کرتے تھے۔ اور آپ نے کہا یہ جو ہے یہ آنکھوں کو جو ہے جلا بخشتی ہے، اس کی نظر میں اضافہ فرما دیتا ہے، کر دیتا ہے، اور اس طرح جو بال ہیں آنکھوں کے اوپر پلکوں والے اس کو خوبصورت کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ حضور نے آنکھ کو حفاظت کا جو ہے وہ درس دیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ مبارک فرماتے ہیں جب رات کو آپ لوگ سونے لگو تو گھر کے دروازے بند کرو، گھر کے دروازے۔ اب دیکھو نا، اس زمانے میں تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی چوری کا ڈاکے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ویسے بھی بند کرنے میں کیا فائدے ہیں؟ اگر دروازہ کھلا ہے، رات کو بارش آ جاتی ہے، ہوا طوفان آ جاتی ہے، یا کوئی جانور خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کا سدباب فرماتے ہیں کہ رات کو جب آپ سونے لگو تو گھر کے دروازے بند کیا کرو، کھڑکیوں کو بند کرو تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ روشنی بند کرو، آگ لگا ہوا ہے تو آگ بند کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں انسان آگ چولہا رہ جاتا ہے، یا کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ چنگاری اس سے جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو لہٰذا حضور نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ رات کو روشنیاں بند کر کے آگ بجھا کر آپ لوگ جو ہے وہ کیا کرو؟ وہ سویا کرو۔ تو حضور کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، ظاہر کی بھی تعلیم ہے، باطن کی بھی تعلیم ہے، ہر لحاظ سے جو ہے انسان کے لیے وہ اس میں رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ مبارک نے حفاظت بھی فرمائی ہے، اللہ پر توکل کا ہونا اپنی جگہ پر۔ حضور نے فرمایا کہ آپ اللہ پر توکل کرو، لیکن توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اونٹ ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، اس کو آپ کھلا چھوڑو اللہ پر توکل نہیں۔ پہلے اس کو جو ہے وہ درخت کے ساتھ باندھو، رسی درخت کے ساتھ باندھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ آپ کے گھر میں پیسے پڑے ہیں، فرض آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے، اس کو محفوظ کرو، صندوق کو تالا لگاؤ، دروازے کو تالا لگاؤ، اس پر بعد اللہ پر توکل کر کے آپ باہر نکل جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھلا چھوڑے اور آپ پیسے کھلا چھوڑے، گھر میں بچے ہیں آپ اس کو ویسے چھوڑے، کسی کی ذمہ داری نہ لگائے، یہ توکل نہیں ہے۔ یہ دنیا اسباب کی بھی دنیا ہے اور اللہ پر توکل بھی کرنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پہلے مشورہ کرو صحابہ کرام سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مشورے کے بعد ایک بات کا ارادہ کرو، ارادہ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی آپ توکل کرو اور باقی اسباب کو بھی چھوڑو، حفاظت کو بھی چھوڑو۔ تو حضور نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بڑی خوبصورت جو ہے وہ تعلیمات فرمائی ہے۔ اس کا ایک مثال میں پیش کروں گا کہ حضور نے مبارک نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بندہ جو ہے نا وہ بدبودار چیز کھائے تو مسجد میں نہ آئے، ہاں، جس نے جو ہے اس تیز پودے سے کچھ کھایا، پیاز وغیرہ یا وہ تھوم وغیرہ، تو وہ بدبو والا بندہ مسجد میں نہ آئے، یعنی پہلے منہ کو صاف کرے، گندگی کو بدبو کو صاف کرے، اس کے بعد مسجد میں آ جائے۔ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتا ہے۔ اور آج کا میڈیکل بھی کہہ رہا ہے کسی کے منہ میں بدبو ہے، بیماری ہے، وہ آگے منتقل سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ آگے جو ہے پہنچ جاتا ہے، انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آؤ. اس وقت بھیڑ ہوا کرتی تھی, مسجد چھوٹا تھا, پسینہ نکلتا تھا. حضور نے تاکید فرمائی کہ تم لوگ کیا کرو, غسل کر کے مسجد میں آیا کرو. تو غسل کی جو ہے وہ تعلیم فرمائی. اسی طرح ہمیں وضو کے شکل میں خوبصورت نعمت ملا ہوا ہے. وضو میں کیا فائدے ہیں دیکھ لیجیے گا. ہم اگر 5 ٹائم وضو کرتے ہیں تو کم از کم 15 مرتبہ جو ہے ہمیں اپنے ہاتھوں کو, اپنے چہرے کو, اپنے پاؤں کو, پیروں کو دھونا پڑتا ہے. تو ایسے میں جراثیم کہاں رہے گا, ایسے میں بیماری کہاں رہے گی, انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو حضور نے ہمیں ان چیزوں کا تعلیم دیا ہوا ہے. اسی طرح مبارک نے فرمایا کسی کو کوڑ کی بیماری ہے, جزام کی بیماری ہے, تو آپ نے فرمایا اس سے دور رہو, اس سے دور بھاگو, یعنی حفاظت کے لیے ارشاد فرمایا. باقی عقیدت وہی ہے کہ لا عدویٰ, مرض خود بخود اڑ کر نہیں لگتا ہے, مرض خود بخود نہیں لگتا ہے, لیکن اللہ کی مشیت ہوگی تو اسباب کام آ جائے. ایک علاقے میں تعاون ہے, حضور نے منع فرمایا تم وہاں پر مت جاؤ. اگر آپ کے علاقے میں تعاون ہے تم وہاں سے باہر مت نکلو. آج دنیا مان رہی ہے کہ وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے, بندے کو اپنے گھر بیٹھنا چاہیے, بیماری ہے اس شہر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو حضور نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے. اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا انسان کھانستا ہے, کھانسی کرتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کپڑے منہ پر کپڑا رکھے یا اپنا ہاتھ رکھے. انسان کو جو ہے وہ نیند آتا ہے, جمائی لیتا ہے, تو وہ کیا کرے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے. یہ حضور نے بار بار ارشاد فرمایا, اسی میں فائدے ہے. حضور نے ہمیں منع فرمایا. آپ اب دیکھو نا, میڈیکل کہہ رہا ہے کہ منہ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں. حضور نے تاکید فرمائی ہے اگر میرے امت پر سختی نہ ہوتی تو میں ہر جو ہے وہ وضو کے ساتھ یا نماز کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا ہوں. چونکہ حضور نے اس پر پابندی فرمائی ہے, فلہٰذا مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اس سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دیا کہ آپ, تو حضور نے خود بھی تازہ پانی, چشمے کے پانی کو پسند فرمایا مبارک, یا زمزم کے پانی کو پسند فرمایا مبارک نے. اور اس طرح عام پانی سے, یا آپ نے منع فرمایا کسی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو, کھڑے ہوئے پانی میں آپ لوگ جو ہے وہ گندگی کو نہ پھینکو, اس سے حضور نے منع فرمایا. یہ سب وہ خوبصورت تعلیمات ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. یا حضور پاک نے ارشاد فرمایا جب تم پانی پی لو تو آپ پانی کے اندر سانس مت لیا کرو. اگر آپ فرض کریں پانی پیتے ہیں تو اپنی منہ کو جب سانس لینا ہو اس برتن سے دور کر لیجیے گا. تو دیکھو نا, اس میں بھی صحت بھی ہے اور اخلاقی ادب بھی ہے. کسی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اسی برتن میں جو ہے نا اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ, دوسرے کے سامنے سے مت کھاؤ, درمیان سے کھانا مت کھاؤ. حضور نے فرمایا کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. جو درمیان سے کھانا کھاتے ہیں برتن کا تو برکت کو ختم کر دیتا ہے. تو حضور نے کیا, اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ خوبصورت تعلیمات ہے, پیاری تعلیمات ہے. اور اس دن میں پڑھ رہا تھا, کوئی ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ جو چمچ کے ساتھ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے معدے کو نقصان پہنچتا ہے. میدہ اس چیز سے, مطلب وہ کہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ میدہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے. جب انسان اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے, انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے, تو وہ ایک نیچرل طریقہ ہے, فطری طریقہ ہے, اس سے انسان کی معدے کو خوشی نصیب ہوتی ہے. تو حضور نے اپنی مبارک انگلیوں سے جو ہے نا 3 انگلیوں سے کھانا کھایا, اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا, اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھویا. اور اسلام نے ہمیں درس دیا جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو گے, اس کے بعد ہاتھ کو خشک نہیں کرنا, تولیے وغیرہ سے ہاتھ خشک نہیں کرنا. ظاہر بات ہے اگر خشک کرو گے تو آپ کے ہاتھ کو دوبارہ جراثیم یا گندگی وغیرہ آ سکتی نہیں. پہلے ہاتھ دھو لو, کھانا کھاؤ, جب کھانا کھانے کے بعد تم ہاتھ دھو لو, اس کے بعد بے شک ہاتھوں کو کیا کرو, خشک کرو, کہ تم نے دوبارہ پھر تو کھانا نہیں کھانا ہے نا. یہ خوبصورت تعلیمات ہیں. حضور نے فرمایا آپ نے پانی پینا ہے تو آپ کسی بڑے برتن میں سر پہ اٹھا کے پانی مت پیو, مشکزے میں پانی مت پیو, اس کا منہ کھولو, کوئی گلاس ہے, کوئی برتن ہے چھوٹا, اس میں پانی ڈال کر پانی پی لو. حضور کی ان باتوں میں کتنی تعلیمات ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی غلط چیز گرا ہوا ہو, کوئی جانور گر گیا ہو, کوئی اور چیز حشرات میں سے گر گیا ہو, یا پھر وہ آپ کی منہ کا جتنا بھی مواد ہے اس کے اندر چلا جائے گا. لہٰذا چھوٹے برتن میں پانی ڈال کر وہ پی لیا کرو تاکہ دوسرا مسلمان اس سے پانی پی لے. تو یہ خوبصورت تعلیمات ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد آپ نے طہارت کو پسند کیا اور فرمایا کہ جو طہارت ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے, یا نصف ایمان ہے آپ نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ طاہر بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے, پاک بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ان سنتوں پر, ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.